عبادت کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کی، جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص رضا جوئی نہ ہو، اس وقت تک اس پر اجر و ثواب نہیں مرتب ہوتا۔ آدمی تھوڑا عمل کرے لیکن اللہ کے لیے کرے تو وہ کارآمد ہے، اور بہت زیادہ عمل کرے اخلاص نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو بھائی یہ بڑا کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا کہ ہر عبادت میں اخلاص کامل ہونا چاہیے، لیکن عملاً اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شوائب اور کیا کیا شیطان کے وساوس اور دسائس کام کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے دوران بھی، نماز پڑھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پتہ نہیں کس کس کا خیال آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب نماز کو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو خالص اپنے لیے بنا لی، اس میں کوئی شائبہ نفس کا شیطان کا شامل نہ ہو، دعا کر کے جائیں۔ اور اس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو خطرناک معاملہ ہے وہ ہم جیسے طالب علموں کا ہے، جن کو کچھ علم کی خدمت کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ایسے علم کے کام میں لگا دیا ہے، درس و تدریس ہے، خطابت ہے، وعظ ہے، تصنیف ہے، فتویٰ ہے، یہ ان کاموں میں لگا دیا تو اس میں شیطان سب سے زیادہ راہ مارتا ہے، اور انسان کا نفس سب سے زیادہ انسان کو مبتلا کرتا ہے، کیونکہ جب آدمی کوئی علم کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو علم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ تعریف پیدا کرتا ہے، فلاں نے بڑے عالمانہ کام کیا ہے، فلاں نے بڑا عالمانہ خطاب کیا ہے، بڑی عالمانہ تصنیف کی ہے، بڑا عالمانہ فتویٰ لکھا ہے، بڑا اچھا مدرس ہے، بہترین طریقے سے پڑھایا ہے وغیرہ۔ اب شیطان دل میں یہ خیالات ڈال دیتا ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں تو ایسا پڑھاؤں کہ واہ واہ ہو جائے، اور واز کہوں تو ایسا کہوں کہ لوگ جو ہیں وہ تعریف میں رطب اللسان ہوں، کوئی تحریر لکھوں تو ایسے لکھوں کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اب یہ اگر جذبہ پیدا ہو گیا علم کے راستے سے، تدریس کے راستے سے، تصنیف کے راستے سے، فتویٰ کے راستے سے، کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری تعریف ہو، لوگ مجھے بڑا علامہ سمجھیں، تو سارا کیا دھرا اکارت ہو گیا، سارا کیا دھرا اکارت ہو۔ یہ اس وقت کارآمد ہے، یہ سب اعمال اس وقت کارآمد ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، اس میں کوئی شہرت کا، اس میں لوگوں کی تعریف کا کوئی شائبہ نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دے۔ اب یہ بڑا زبردست امتحان ہے ہم جیسے طالب علموں کا، جس میں بکثرت انسان جو ہے وہ گڑھے میں جا گرتا ہے، ریاکاری کے، حب جاہ کے، حب شہرت کے، حب مال کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے شیطان۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے، سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا استحضار کرنے کی ضرورت۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب کا آغاز اس سے کیا، پڑھنے پڑھانے تو جا رہے ہو لیکن یہ دیکھو کہ آیا وہ نیت تمہاری درست ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ہر وقت انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور مقصد سے کر رہا ہوں۔